सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दारुल ईमान डिजिटल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इल्म का सीखना और सिखाना अंबिया इकराम की मीरास है और पूरी कायनात की सबसे कीमती दौलत है। जो खुश नसीब इस इल्म को हासिल करें और इसका हक अदा करें वो वारसीने अंबिया इकराम है। आसमान के फरिश्तों से लेकर जमीन की चींटियों और दरिया की मछलियों तक तमाम मखलूकात इनसे मुहब्बत करती है और इनके लिए दुआएं खैर करती है। इस इल्म को सीखने और हासिल करने के लिए हम सब अल्लाह के खास करम और अनायत से इस प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من نبيين ميثاقهم ومن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے۔ البتہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس وعدے کو جو تم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ وعدہ لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگ سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اب میں آپ کے سامنے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کرتی ہوں۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان ہوئی کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، ان کے حقوق ادا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، اور اگر ان کا حق نہ پہچانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک اور حدیث سے اور قرآن پاک کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کے بعد ان مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذکر ہوا ہے جو ماؤں کو حمل کے زمانے میں اور بچوں کو دودھ پلانے اور پالنے کے زمانے میں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ماں کے عظیم حق کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کروایا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اسے لیے ہوئے عرفات گیا، پھر واپس مزدلفہ آیا اور مینا میں کنکریاں ماری۔ والدہ نہایت بوڑھی ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی، میں نے یہ سارے کام اسے اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے انجام دیے ہیں، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں جی لی، اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو، اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا اس سال میں کیا ہے کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔ حضرت معاویہ بن جامع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جامع رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں لگے رہو، تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہوا اور رسوا ہوا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، یعنی جو شخص اپنے والدین کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا ہی بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، بلا شبہ وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ اور ایسوں کے حق میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نامراد ہوں، ذلیل و خوار ہوں، رسوا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور وہیں میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے دریافت کیا کہ اللہ کا یہ کون بندہ ہے جو جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حارث بن نعمان ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت سے آ رہی ایسی ہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حارث بن نعمان اپنی ماں کے بہت خدمت گزار اور اطاعت شار تھے، یعنی ان کے اس عمل نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ رسول اللہ نے جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ قرآن پاک میں والدین کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے تو بنی سلمہ سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے کچھ ایسے بھی میرے پر حق ہیں جو مجھے ان کے مرنے کے بعد بھی ادا کرنے چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرنا، ان کا اگر کوئی عہد و معاہدہ کسی سے ہو تو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد اگر ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کی مغفرت کے لیے استدعا کرتی رہتی ہے، یعنی اس طرح وہ اپنے قصور کی تلافی چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو بھی فرما بردار قرار دے دیتا ہے اور وہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو خاص طور سے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے رحمت اور مغفرت مانگا کرے اور اللہ سے یوں عرض کیا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن ہوں گی۔ مطلب یہ کہ جو اولاد ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار اور خدمت گزار بنا دے گا۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ماں باپ کے احترام کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا اطاعت گزار بنائے اور اطاعت نبوی پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اللہ تیری یاد آتی ہے، 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 جب روز سویرا ہوتا ہے، جب دور اندھیرا ہوتا ہے، جب دنیا کے اس گلشن میں پھر نور کا پھیرا ہوتا ہے، ایک ایک کلی کھل جاتی ہے اور ایک ایک چڑیا گاتی ہے، اس ایسے سہانے منظر میں اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، یہ دنیا رنگ بدلتی ہے پھر ایک نئی کل چلتی ہے، یہ دنیا میدان اندر اس کل سے تان نکلتی ہے، ہر زندہ ہستی اس کی صدا پر کاموں میں لگ جاتی ہے، اس ایسے سہانے منظر میں اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، کھیتوں پر دہکا جاتے ہیں، کھیتی میں جانے کا پاتے ہیں، دن بھر کی سختی سے کر آرام کی راحت پاتے ہیں، جب آس ہری کھیتی کی ان کو محنت پر اکساتی ہے، اس ایسے سہانے منظر میں اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، ہم نیک ارادے کرتے ہیں، سستی بیکاری سے ڈرتے ہیں، ہر روز صدا آگے ہی بڑھے ایسے جینے پر مرتے ہیں،
जब नेकी नूर का परतू बनकर चेहरों को चमकाती है, इस ऐसे सुहाने मंजर में अल्लाह तेरी याद आती है, अल्लाह तेरी याद आती है, अल्लाह तेरी याद आती है। जब हम सब पर आती आपस में गुल मिल जाते हैं, जब सब के सब खुश होकर नेयर का नगमा गाते हैं, जब आपस की ये ज्योति सभी के सीनों को गरमाती है, इस ऐसे सुहाने मंजर में अल्लाह तेरी याद आती है, 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 अल्लाह तेरी याद आती है। अब आते हैं अपने असल मौजूद दरस की तरफ। जैसा कि हमें मालूम है कि हमने सूरह अहज़ाब शुरू की हुई है और इसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक का तर्जुमा और तफसीर कर चुके हैं। तो आज हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक का तर्जुमा और तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा दर्स आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं और उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जहनों में सूरह अहज़ाब की आयतें याद रहे या उसके शरीयत उसके अहकाम हमें याद रहे। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है। सूरत नूर की तरह इसमें भी शरीयत के बहुत सारे अहकामात है। खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने के बारे में कई अहकामात हमें मिलते हैं। इसके अलावा बास जाहिली आदात का खात्मा, मसलन तबन्नी, जिहार और मवाली को विरासत में हुकूक देने के अहकामात, हिजाब का हुक्म, इस तरह के बहुत सारे अहकामात इस सूरत में मिलते हैं। हम आगे जाने से पहले दर्स की याद दहानी कर लेते हैं ताकि हमें पिछला दर्स जहन में आ जाए। तफसील में नहीं जाएंगे, तफसीर हो चुकी, सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर उसे देख लेते हैं। पिछले दर्स में जो सबसे पहली बात थी वो खिताब खास था, हुक्म आम था। यानी खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था। उसके बाद उसके मुखातिब पूरी उम्मत मुस्लिमा है, यानी हम हैं। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, काफिरों की मुनाफिकों की बात न मानो। दूसरी बात ये थी कि किसी मर्द के सीने में दो दिल नहीं होते, उसी तरह किसी मर्द की दो माएँ नहीं होती। माँ तो सिर्फ वही है जिसने इसको पैदा किया, उसके कहने से उसकी बीवी उसकी माँ नहीं बन जाती। ये अपनी मुंह से गलत बात निकालते हैं। तीसरा यह था कि इसी तरह किसी मर्द के मुतबन्ना बेटा और सुलभी बेटा एक जैसा नहीं होता। उसका अपना बेटा तो वो है जिसको उसने जन्म दिया। ले पालक, मुतबन्ना या अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों एक नहीं होते। ये जहालत की बातें थी जो उस दौर में राज थी। इस्लाम ने आके इन्हें खत्म किया, क्योंकि दीन इस्लाम अदल वाला दीन है, हकदार को उसका हक देता है। गोद लिए से बच्चे को पता चलना चाहिए कि उसका बाप कौन है, ये उसका हक है। अगर नामालूम हो तो वो दीन में उसका भाई है। चले हम आगे अब हमारा दर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अन्नबी, नबी, औला ज्यादा करीब है, मोमिनीन की, मिन अनफुसिहिम, उनके जानों से भी, उनके अपने नफ्सों से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा करीब हैं, ज्यादा मुस्तहिक हैं दीन और दुनिया में उनके नफ्सों से भी बढ़कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनकी जातों से भी ज्यादा करीब तर है, ज्यादा खैर ख्वाह है। कोई शख्स अपने लिए जितना सिंसियर हो सकता है, नबी उससे भी ज्यादा बढ़कर खैर ख्वाह हैं। हम अपने लिए वैसे ही सिंसियर नहीं हो सकते
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں، یا مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں ان سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے قریب تر ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی خیر خواہ ہیں۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ نبی زیادہ قریب ہے مومنین کے ان کے اپنی جانوں سے بڑھ کے؟ جب تک یہ خیر خواہی کا یہ درجہ نہ ہو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ہماری آخرت بچانے کے لیے، یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی ہے، ایسی تکلیف کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں اٹھاتے۔ ایک طائب کے واقعے کو یاد کر لیجئے، شعب ابی طالب کے واقعے کو یاد کیجئے، اور مکے میں جو تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اٹھائی ہیں ان سب کو یاد کیجئے، اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں جو خیر خواہی ہے اب وہ دنیا کے کسی انسان کی باتوں میں نہیں، اس کی مشوروں میں، اس کے وزڈم میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کے بعد اہم ترین جو چیز ہے وہ سنت کی پیروی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اس کا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی ذات، اس کے مال اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن خود اس بات پر گواہی دیتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے، عزیز علیہ عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی اس پر بھاری گزرتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی مشکل آئے، تمہیں کوئی تکلیف ہو، اور کیا ہے وہ تمہارے بارے میں حریص ہے کہ تم کسی طرح سیدھے راستے پہ آ جاؤ، کہ کسی طرح تم سدھر جاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اور مومنوں کے ساتھ تو وہ شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ جب تک اس درجے کی خیر خواہی نہ ہو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل ہم اس قدر خود غرض ہو گئے ہیں، ہم میں خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کی کوئی مجبوری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ ہر شخص اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں۔ انہوں نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہے، آج سے تم ہمارے پاس رہو گے، ہم تم کو پال پوس کے بڑا کریں گے نا۔ اس طرح کی خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور پھر نماز جنازہ جس کی بھی خرچ ہوتا تھا، نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا کرتے، لیکن جب وسعت آئی، جیسا کہتے تھے نا کہ جتنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ شام تک خرچ ہو جاتا تھا، تو کہاں جاتا تھا یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خریداروں کا قرض اتارتے تھے، تو ایسے لوگوں کا مطلب کہ اس کی میت کو واپس کرنے، نماز جنازہ نہ پڑھانے کے بجائے اس کا قرض اتارتے تھے، پھر اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس طرح کی خیر خواہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارا ہے، اختصار کے لیے یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اور ازواجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات، مائیں ہیں تمہاری۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمہاری مائیں کہا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے احترام میں، نکاح کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات تمام مومن مردوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کیا اولو الارحام اور رحمی رشتے بعضهم اولا بعض رشتوں سے زیادہ قریب ہے بعض کے، بعض سے زیادہ قریب ہے، کس کے تحت، کس حکم کے تحت، کس درجے کے تحت، کہ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ رحمی رشتے بعض رشتوں سے زیادہ قریب ہے۔ زیادہ اللہ کی کتاب میں بعض رشتے بعض سے قریب تر ہے، یعنی رشتے دار شریعت کے قانون کے مطابق زیادہ حقدار ہے وراثت وغیرہ میں حقوق کے اعتبار سے،
कौन? अरहामी रिश्ते, अरहामी रिश्ते, अरहामी बोलते रहमी रिश्ते, रहमी रिश्ते में कौन आता है? एक चिकम से पैदा होने वाले, एक रहम से पैदा होने वाले, माँ के बच्चेदानी को भी रहम कहा जाता है। तो उस रहम से पैदा होने वाले जो रिश्ते हैं वो अरहाम कहलाते हैं। अरहाम रहम की जमा है। अरहामी जो रिश्ते हैं वो ज्यादा हकदार हैं बाद रिश्तों से अरहामी रिश्ते ज्यादा है। तो किस किस लिहाज से वो ज्यादा हकदार है? विरासत में हुकूक के एतबार से वो ज्यादा करीब हैं। किन के करीब ज्यादा हैं? अल मोमिनीन वल महाजिरीन, मोमिनों से और महाजिर से। मोमिनों से बढ़कर रिश्तेदार ज्यादा करीब है। यानी जहां हुकूक की बात होगी, जिनकी बुनियाद रिश्तेदारी है, खून का रिश्ता है, जो बाद में वारिस बनते हैं, जहां विरासत का मामला होगा वहां हक का ज्यादा उनका हक ज्यादा होगा। दुनिया के माल और असबाब के वो वारिस होंगे। महाजरीन से भी बढ़कर, तो यहाँ तो मोमिनीन से भी बढ़ के होंगे। कौन से? अरहामी रिश्ते, रहमी रिश्ते, यानी बहन भाई, माँ बाप, बहन भाई, भाई जो होंगे वो अरहामी रिश्ते मोमिनों से भी बढ़ के होंगे और महाजरीन से भी बढ़कर होंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया कि वो महाजरीन से भी बढ़ के है? इब्तिदा में जब लोग मुसलमान हुए मक्के में, तो घर वाले इन्हें घर से निकाल देते थे। जब कोई मुसलमान होता तो उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते थे। जैसे साद बिन अबी वक़ास के बारे में, कि उनकी माँ ने उनको घर से निकाल दिया, कहा कि तुम या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको छोड़ दो, या तुम अपने घर को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अपने घर वालों को, अपनी माँ को छोड़ना पसंद किया, लेकिन दीन को नहीं। जैसे मुसब बिन उमैर के बारे में आता है, ये मक्के के अमीर तरीन घराने का लड़का था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि भाई उनके कपड़े बाहर से आते थे, उनके बाहर कपड़े जो आउटफिट होते थे वो बाहर के मुल्कों से आते थे। यमन से उनका परफ्यूम आता था, और जिस रास्ते से जब वो गुजरते थे तो पूरी गली परफ्यूम से महक जाती, खुशबू से महक जाती, तो लोग समझ जाते थे कि यहाँ से मुसब बिन उमैर गुजरे हैं। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके माँ बाप, उनके घर वालों ने उनसे कहा कि तुम या तो रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो या फिर अपने घर वालों को छोड़ दो। तो उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ना पसंद किया और वो वैसे ही तने तनहा घर से निकल गए। तो उस पर उनके चाचा ने कहा, अरे साहबजादे किधर जा रहे हो? जिन कपड़ों को पहन के तुम जा रहे हो वो तुम्हारे बाप के हैं, तो उन्हें तो निकालते जाओ। अल्लाह अकबर! वहीं पर मसअब बिन उमैर अपने कपड़े निकाल कर बनाना बाहर निकल आए। फिर एक साहबी ने देखा, फिर उन्हें चादर उड़ाई और चादर उड़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और बताए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचाना नहीं, और देखे क्योंकि उनके कपड़े तो इतने ठाट बाट के होते थे, उनके परफ्यूम से इतने होते कि दूर से पता चल जाता कि यहाँ से मसअब बिन उमैर गुजरे। तो इस हालत में देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं पहचाने, तो फिर उन्हें बताया गया कि ये मसअब बिन उमैर है। तो और फिर सारा माजरा बताया गया। तो ऐसे बहुत सारे थे, बहुत से गुलाम थे जिन्हें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आजाद कराया, और ऐसे बहुत से मुसलमान थे। तो फिर ऐसे मुसलमान कहाँ जाएंगे जब उनके घर वाले इन्हें खुद अपने घर से बेदखल कर दिया? तो फिर वो मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो फिर ये ऐसे मुसलमानों की पनाह में आ गए। इब्तदाई तौर पर लोगों को इजाजत दी गई कि उखवत फिद्दीन ज्यादा करीब हो जाए अरहम, यानी रहमी रिश्तों के। कि शुरू शुरू में क्या हुआ, लोगों को ये इजाजत थी कि उखवत दीन में भाईचारगी ज्यादा करीब हो जाए रहमी रिश्तों के। क्यों? इसलिए कि कोई मोमिन काफिर का और कोई काफिर मोमिन का वारिस नहीं हो सकता। मदीना में आने के बाद इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन और अंसार में मवाक़ात कराई, यानी भाईचारा। 47 महाजरीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के भाई बनाए थे। हजरत अनस के घर में 3 सिटिंग में ये मामला तय हुआ कि एक महाजिर एक अंसार के भाई होंगे। जैसे अब्दुल रहमान बिन औफ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें साद बिन रबी, जो अंसार थे, मदीना के रहने वाले थे, उनके भाई बनाए। इस तरह एक महाजिर को एक अंसार का भाई बनाया। ये सारे महाजिर भाई बने थे अंसार के, उन्होंने इनको भाई बना लिया था। ये रिश्तेदारी दीनी बुनियाद पर थी, रहमी रिश्तों की या खून की बुनियाद पर नहीं थी। इब्तिदा में ये रखा गया कि महाजिर मर जाए उसका वारिस उसका भाई अंसार होगा,
اگر انصار مر جائے تو اس کا وارث اس کا مہاجر بھائی ہوگا. بعد میں یہ قانون ختم کر دیا گیا. وقتی ضرورت کے تحت یہ قانون تھا. اب مستقلاً یہ قانون نہیں ہے. اب کیا قانون ہے؟ قیامت تک رحمی رشتہ دار وارث ہوں گے. اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ رحمی رشتہ دار کا وارث نہ ہو، وارث نہیں ہوں گے بلکہ وہ مہاجر ان کے وارث ہوں گے، تو ایسا یا اخوت فی الدین والے ان کے وارث ہوں گے، تو پھر تو کیا ہوتا؟ لوگ کیا کرتے؟ اپنے وارث سے ذرا بھی ناراضگی ہو جاتی تو دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیتے اور اس کو اپنی جائیداد کا وارث بنا دیتے. اس طرح جائیداد رحمی رشتوں کو چھوڑ کر اخوت فی الدین میں چلی جاتی، دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد ہی الٹ جاتی. تو سبحان اللہ. نہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے یا ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر کیا کرتے ہیں، اپنے جائیداد میں سے ان کو آگ کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، نکال کے دے دیتے ہیں، یا پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر تم اس طرح کے کام کرو گے تو تمہیں ہم نکال دیں گے، ہم تمہیں جائیداد میں وراثت میں تمہیں حصہ نہیں دیں گے. اگر یہ قانون ہوتا کہ بھئی اگر کسی کو دوست بنا لیا جائے، کسی کو بھائی بنا لیا جائے، دینی بھائی بنا لیا جائے تو وہ وارث ہوگا، تو دنیا میں کس طرح کا مطلب کہ ہنگامہ ہوتا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دینے کے لیے یا ان کی ذاتی سی ناراضگی کی بنیاد پر سمجھو ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے، وراثت سے انہیں بے دخل کر دیتے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ وارثی رحمی رشتے ہی صرف وراثت کے وارث ہوں گے. سبحان اللہ. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ تفعلوا تم کچھ کرو إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم اپنے دوستوں کے لیے، معروف طریقے سے، بہتر طریقے سے. مطلب کہ آپ رحمی رشتے جائیداد میں وارث ہوں گے، لیکن اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے تم ان کو دے سکتے ہو، معقول طریقے سے انہیں دے سکتے ہو. جب تک تم زندہ ہو اپنے دوستوں کو کچھ بھی دے سکتے ہیں، کوئی ممانت نہیں ہے. تحفہ دے سکتے ہو، ہدیہ دے سکتے ہو، کچھ بھی ہے. مرنے کے بعد وارث دوست نہیں بن سکتے، خون کے رشتہ دار ہی وارث بنیں گے. دنیا میں چاہے وہ آپ کو خونی رشتہ دار، رحمی رشتہ دار، دنیا میں آپ کچھ دے یا نہ دے، لیکن جائیداد میں سمجھو وہ آپ کے وارث ہوں گے. البتہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے وارث کو آپ پوری جائیداد دینے کے بجائے 2/3 2/3 حصہ دے سکتے ہیں، تو 1/3 جو ہوگا تو اس میں آپ اپنے دوست احباب کو، رشتہ دار کو، جو وارث نہیں ہے ان غیر وارثوں کو اس میں سے 1/3 میں سے آپ دے سکتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ کان ذالک فی کتاب مستورا، کانت ہے، تھا یا ہے، ذالک یہ بات، کون سی بات؟ کہ تم رحمی رشتے وارث ہوں گے اگر تم اپنے دوستوں کو معقول طریقے سے، معروف طریقے سے کچھ دینا چاہتے ہو، یا اس میں سے 1/3 میں سے کوئی چیز ان کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ممانت نہیں ہے، تم ایسا کر سکتے ہو. یہ بات کتاب مستورہ میں لکھی ہوئی ہے. کتاب الکتاب، جب بھی الکتاب کا ذکر آتا ہے تو یہ لوح محفوظ کے لیے آتا ہے. قرآن کے لیے جب بھی آتا ہے تو یہ حاضل قرآن بول کے آتا ہے قرآن کے لیے، کہ یہ قرآن. اور وہ کتاب لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی ایسی چیز جس میں تمام چیزیں ایک جیسا ڈال دیا گیا، جیسے کوئی ایک پیمانہ ہو جس میں ہم تمام چیزیں ڈال دیتے وہ سمیٹ کے آ جاتے. تو ایسی کتاب ہے، لکھی ہوئی ایسی کتاب جس میں تمام علوم، تمام علم جس میں سمیٹ کر آ گئی ہو. اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مستورہ یہ سطر سے ہے. سطر کس کو کہتے ہیں؟ لائن پر لکھنے کو سطر کہتے ہیں، لائن بنا کر لکھنا. تو کتاب مستورہ کیا چیز ہے؟ یہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کس طرح لکھی ہوئی ہے؟ وہ لائنوں میں لکھی ہوئی ہے، لائن سطر بنا کے لکھی گئی ہے، یعنی آرگنائزڈ وے میں لکھا ہوا ہے. یعنی وہ کتاب میں جو قیامت تک کے لیے وہ کتاب جو ہے، جو لکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب ایک ویل آرگنائزڈ طور پر لکھی گئی. جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کچھ لکھنا ہو تو ہم لائنیں ٹیڑھی میڑھی آڑے جیسے جیسے جی میں آیا ویسے لکھتے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے سطروں میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ،
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یاد کرو وقت جب ہم نے لیا تھا نبیین سے میثاق، ہم ان کا میثاق پکے وعدے کہتے ہیں کہ جس پر قسم کھائی جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وقت جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، پکا عہد لیا تھا. اور من کا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہا کہ جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کہ ہم نے تمام، پہلے نبیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے نبیوں سے ایک پکا عہد لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بھی عہد لیا، پکا عہد لیا. اور پھر من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم، اور ہم نے پھر نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے یہ پکا عہد لیا. تو وہ کیا عقدنا منہم میثاقا غلیظا، ان تمام سے ہم ایک پکا پختہ عہد لیا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ عام نبیوں کا پہلے ذکر ہے کہ ہم نے نبیوں کے سے مطلب کہ میثاق لیا تھا. پھر 5 اولو العزم پیغمبر کا ذکر ہے. اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، من کا کہ آپ سے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. زمانے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، بعد میں آئے تھے، مگر یہاں پر آپ کا ذکر پہلے نمبر پہ ہے. کیوں؟ مقام کی ترتیب کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے، اس عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا ذکر کیا، اس کے بعد میں جو 4 اور اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا. تو یہ آپ کے پہلے آنے کی وجہ آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر پیغمبر سے ہم نے ایک میثاق لیا، ایک پختہ عہد لیا. تو کیا عہد تھا؟ ہر پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دی اور اپنے فالوور سے کہا کہ جب کوئی پیغمبر آئے تو تم کیا کرنا؟ اس کی مدد، اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. جیسے سورۃ آل عمران میں آیات 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں سے وعدہ کیا جو کچھ تمہیں کتاب اور علم دوں اور تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی مدد کرنا. تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو. تو پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوں، معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ میں ہوں کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کی ذمہ داری کو قبول کیا کہ تمہارے بعد جو بھی رسول آئیں گے تم اس کی تصدیق کرو گے. اگر وہ تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہو تو تم اس کی تو اس پر ایمان لاؤ گے اور کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے. تو یہ میثاق کیا تھا؟ تو جیسے قرآن مجید میں 3 قسم کے عہد کا ذکر آتا. عہد الست تمام بنی نوع انسانی سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا. وہ کیا عہد تھا؟ الست بربکم قالوا بلا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور دوسرا عہد کیا تھا؟ اہل کتاب سے لیا گیا تھا. قرآن مجید کی روح سے یہ دوسرا عہد جو تھا وہ اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو کیا تھا یہ؟ جیسے سورہ آل عمران میں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو للناس. تو یہ کیا تھا؟ تم ضرور بیان کرو گے اس کو کس کو؟ اہل کتاب کی کتاب کسی تھی تورات. تم تورات کو ضرور بیان کرو گے لوگوں میں تم تورات کی تعلیمات کو ضرور بیان کرو گے اور اسے بتاؤ گے. اور ولا تکتمونہ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، یعنی تورات کو نہیں چھپاؤ گے. تورات کو نہیں چھپانے کا مطلب ہے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھی اس کو اہل کتاب لوگوں سے چھپا دیا کرتے تھے. کیونکہ وہ بتا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی، پھر اہل کتاب کے لیے ضروری ہو جاتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम पर ईमान लाए। इस बिना पर वो कहते थे कि वो छुपाते थे, तो यहाँ पर उनसे अहद लिया गया था कि तुम जरूर उसे बयान करोगे और उसे लोगों से नहीं छुपाओगे। ये अहद सिर्फ अहले किताब के उलमा से लिया गया। और तीसरा अहद जो यहाँ पर है अंबिया से लिया गया, जिसका यहाँ जिक्र है। कहाँ कहाँ लिया गया, इसमें भी दो राय हैं। एक राय आलम अरबा में, और दूसरी राय ये है कि दुनिया में बजरिए वही लिया गया। जो पैगंबर भी आते उनसे अल्लाह ताला बजरिए वही ये अहद लिया करते थे। तो वो अहद क्या था और किस बारे में था? तो इसके बारे में भी ये है कि एक तो मानी है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि नबी के हर नबी से अहद लिया गया, तुम इस पर ईमान लाना, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, इनकी मदद करना। दूसरा माना हर नबी से दूसरे आने वाले नबी के बारे में अहद लिया गया कि उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। इसकी रोशनी में यहूद और नसारा को कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, क्योंकि उनके पैगंबरों से यह अहद लिया गया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे। और उनके पैगंबरों ने अपनी कौम से अहद लिया कि वो नबी पर ईमान लाएंगे और उसकी मदद करेंगे। तो ये तीसरा अहद था जो लिया गया था। और बोलते ये नबियों से भी लिया गया था और तमाम मतलब कि उलुल अज़्म रसूलों से भी लिया गया था। और क्या था, वो अखदना मिनहुम मीसाकन गलीजा। तो क्या है, ये एक सख्त पुख्ता अहद था जो तमाम नबियों से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हर नबी से आम नबियों से भी ये अहद लिया गया था। क्यों लिया गया था? ताकि लियस अल सादिकीन अन सिद्क़िहिम, लियस अल ताकि पूछा जाए, ताकि पूछे। सादिकीन ये सिद्दीक की जमा है, सादिकीन। तो हर सच्चे लोगों से पूछा जाए, अन सिद्क़िहिम उनकी सच के बारे में, यानी उनके सच के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे। क्या सवाल करेगा? क्या कि वो कि कितने सच्चे थे अपने पैगाम पहुंचाने में। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों से क्या कहा था कि उनसे पुख्ता अहद लिया गया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उनके ईमान लाओगे और तो उनकी मदद करोगे। तो ये जो पैगाम था, तो ये पैगाम पहुंचाने में वो कितने सच्चे थे अपने पैगाम पहुंचाने में। सादिक सादिकीन, सादिक की जमा है, मुराद ये रसूल हैं। उनके बाद जो भी अल्लाह की तरफ बुलाए तो वो उस पे समझ जाओ, उनके बारे में भी यही सवाल होगा। पहले नंबर पर रसूल हैं, इसके बाद उम्मत मुस्लिमा के उनके बारे में, उनके बाद अन सिद्क़िहिम उनकी सच के बारे में, उनके वादे के बारे में जो उन्होंने किया था तो वो वादा उन्होंने पूरा किया या नहीं, उसके बारे में सवाल होगा। सच्चों से उनके वादे के बारे में पूछ होगी, तो झूठों का क्या बनेगा? झूठों का क्या बनेगा? फरेबी का क्या बनेगा? फराडी का क्या बनेगा? तो यहाँ पर इसके बारे में क्या बोला है अल्लाह ताला, क्या फरमाते हैं? वो आद लिल काफिरीन अजाबन अलीमा। अब आद और तैयार किया गया लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। काफिरीन कौन है? इनकार करने वाले हैं, ना मानने वालों के दर्दनाक अजाब तैयार किया गया। मतलब सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में जब पूछा जाएगा तो झूठों से भी, यकीनन फिर झूठों से भी उनकी झूठ के बारे में पूछा जाएगा। जब उनका झूठ खुल जाएगा, जब उनका फ्रॉड पता चल जाएगा और जो उनका धोखा, जो फरेब है वो जब पता चल जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अजाबन अलीमा तैयार कर रखा है, दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। आए अल्लाह हमें उन लोगों में से न बनाए जो आपकी आयतों और आपके रसूलों का इनकार करते हैं, बल्कि उन लोगों में शुमार फरमा जो आपके आयतों और आपके रसूल के तालीमात के आगे सर झुकाते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।